یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے جو بات کرنے لگا ہوں، بلکہ یہ ہماری روح کی آواز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ آج کائنات کے اس مقدس ترین سائے کا ذکر کر رہا ہوں جسے ہم سب والدین کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں بڑے بڑے رشتے بناتا ہے، دوستیاں قائم کرتا ہے، شراکت داریاں کرتا ہے، لیکن دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی مصلحت یا کسی نہ کسی فائدے کے ترازو میں ضرور تولا جاتا ہے، مگر قربان جائیے ماں اور باپ کا رشتہ، یہ وہ واحد رشتہ ہے جو دنیاوی غرضوں سے، مصلحتوں سے، دنیاوی فائدوں سے، مادی دنیا کے تمام قوانین کو توڑ پھوڑ کر صرف اور صرف بے غرض محبت، لازوال قربانی اور بے لوث ایثار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ عقل سے سوچئے، عقل سے بات کیجئے۔ انسانی عقل جب کائنات کے اصولوں پر غور کرتی ہے تو وہ والدین کے وجود کو ایک غیر معمولی، سب کو عاجز کر دینے والی ذات اور ہستی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دنیا کا منا منایا مسلمہ عقلی اور مادی قانون ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے کہ انسان اپنی توانائی، اپنا مال اور اپنا وقت وہیں صرف کرتا ہے، وہیں خرچ کرتا ہے جہاں سے اسے کسی فائدے کی امید ہو۔ لیکن ذرا سوچئے، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سراپا عجز ہوتا ہے، مکمل طور پر عاجز اور بے بس ہوتا ہے۔ وہ نہ والدین کو کما کر کچھ دے سکتا ہے، نہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مادی فائدہ کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود ماں اپنی راتوں کی نیندیں اس پر قربان کر دیتی ہے اور باپ اپنی ہڈیاں پگھلا کر، اپنے خون کو پسینہ بنا کر اس کے مستقبل کی دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ عقل یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ اندھی مادی قوتوں کا کام نہیں ہے، بلکہ کائنات کے خالق نے والدین کے دل میں اپنی صفت رحمانیت کا ایک خاص حصہ منتقل کر دیا ہے، اور یہ اسی خاص حصہ رحمانیت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ عقل کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ جس ہستی نے انسان کو، بچے کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنی، جو ہستی آپ کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنی، جس نے آپ کو اس وقت پناہ دی جب آپ خود اپنے جسم سے ایک مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں تھے، اس ذات، اس ہستی کے احسانات کا اعتراف کرنا عقل انسانی کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا ہے۔ جو انسان اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ کائنات کی کسی دوسری حقیقت کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی عقل تو صرف والدین کی اہمیت کا اعتراف کرتی ہے، لیکن جب ہم وحی الہی، اللہ کے پیغام، اللہ کے کلام، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو والدین کی اطاعت کو بندگی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنی عبادت کے بعد فرمایا
فوراً اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تمہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے برابر کا، اس کا پارٹنر کسی کو نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ ایک اور جگہ رب ذوالجلال نے والدین کے سامنے گفتگو کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، تو ان دونوں سے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا، ادب احترام کے ساتھ بات کرنا۔ ذرا ہم غور کریں، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اپنی زبان سے اف کا لفظ بھی مت نکالنا، کیونکہ بڑھاپے میں وہ دوبارہ بچے بن جاتے ہیں اور اس وقت انہیں تمہارے لہجے کی نرمی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، وہ شخص ذلیل ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو یہ انسان تباہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں والدین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں وہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آئیں میں آپ کو تاریخ کا ایک ایسا ہی انوکھا اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں غار والے 3 اصحاب کا مشہور واقعہ نقل فرمایا ہے۔ 3 مسافر کہیں جا رہے تھے، اچانک تیز طوفان اور بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی۔ ابھی وہ غار کے اندر ہی تھے کہ اوپر پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور اس نے غار کے منہ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ وہ تینوں مسافر کائنات کی ہر مادی مدد سے مایوس ہو گئے تھے۔ ہر طرف ان کو اندھیرا نظر آنے لگا، بلکہ اندھیری غار میں موت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کا واسطہ دے کر دعا کریں جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ ان میں سے پہلے شخص نے آگے بڑھ کر خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں روزانہ جنگل میں بکریاں چرا کر لاتا، ان کا دودھ دوتا اور اپنے بچوں سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے لکڑیاں تلاش کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ میرے چھوٹے بچے بھوک سے میرے پیروں میں رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو یا خود کو دودھ پلاؤں۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو گئی۔ اے اللہ،
اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ سنیے، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ادھر اس مخلص بیٹے کی دعا ختم ہوئی اور ادھر وہ وزنی چٹان جسے 10 طاقتور انسان مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے، وہ چٹان اللہ کے حکم سے تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر باقی دونوں نے اپنی دعائیں کیں اور وہ چٹان مکمل ہٹ گئی اور وہ سب صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ ہے والدین کی خدمت کا وہ انعام کہ اللہ پاک نے ایک بیٹے کے اخلاص کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹان کے رخ موڑ دیے اور موت کے منہ سے زندگی کا راستہ نکال دیا۔ والدین کا یہ سایہ کتنا عظیم ہے، اس کی حقیقی تپش اور قدر اس انسان سے پوچھئے جس کے سر سے یہ سایہ اٹھ چکا ہو۔ ماں اگر محبت کا وہ سمندر ہے تو باپ وہ شفیق پاسبان ہے جو خود زمانے کی ہر دھوپ اور طوفان کو اپنے سینے میں جھیلتا ہے لیکن اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ باپ گھر کی وہ چھت ہے جس کے گرنے کے بعد پورا گھرانہ زمانے کی تیز ہواؤں کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے۔ آج میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں تو میرا دل اپنے شفیق، شجاع، بہادر اور انتہائی مہربان والد محترم کی یاد سے بھی تڑپ اٹھا ہے، جو ماضی میں ہمیں اس مسافر خانے میں تنہا چھوڑ کر خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ سچ کہوں تو باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں اور خود انسان خود بدل جاتا ہے۔ انسان خود کو زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔ وہ محبت بھری ڈانٹ یاد آتی ہے، وہ شفقت سے بھرا ہوا ہاتھ یاد آ جاتا ہے جو سر پر پڑتا تھا تو دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ اور حقیقت ہی ایسے ہے۔ ادھر سے ہمارے والد اپنی بہادری سے ہمیں ڈانٹ دیتے، ادھر سے اپنی شفقت سے، لاڈ پیار سے کوئی ایسا جملہ یا ایسی مذاق کرتے تھے کہ وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ میں اکیلا نہیں بلکہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بابرکت بات کے دوران اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور میرے شفیق والد محترم کے لیے اور آپ سب کے جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دل سے دعا کریں، جن کے دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر، میرے ماں اور باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا محبت اور شفقت سے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، میرے والد محترم کی مغفرت فرما۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اپنے آخری سانس تک ہمارے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کی ان تمام قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو نور ایمان سے روشن کر دے، ان کی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں روز محشر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند و بالا مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بات ختم کرنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ وقت بہت ظالم ہے، یہ گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔
جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، وہ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ ان کے پاس جنت خریدنے کا سودا موجود ہے۔ ان کی خدمت کیجیے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائیے، ان کی دعائیں سمیٹ لیجیے، اس سے پہلے کہ وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائیں اور ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنائے، ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ہمیں، ہماری اولادوں کو، بلکہ ہماری نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ماں باپ، دنیا کا ہر انسان آپ کی کامیابی پر تب خوش ہوتا ہے جب اس کا اپنا کوئی مفاد آپ کے ساتھ ملا ہو، لیکن باپ ماں کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جو یہ تمنا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہم سے بھی زیادہ کامیاب ہو، ہم سے بھی زیادہ عزت دار ہو، ہم سے بھی زیادہ بڑا انسان بنے۔ ایک باپ اپنی ہار میں بھی جیت کا جشن مناتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھتا ہے۔ ہم اکثر والدین کی صرف وہی قربانیاں دیکھ پاتے ہیں جو وہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی قربانی وہ خاموش آنسوں اور وہ فکریں ہوتی ہیں جو وہ رات کے اندھیروں میں اکیلے بیٹھ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرتے ہیں۔ باپ کی پیشانی پر پڑنے والی ہر جھری دراصل اولاد کے اچھے مستقبل کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر اینٹ اور گارے سے بنتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ گھر والدین کے وجود سے بنتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، انسان کتنی ہی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو جائے، وہ خود کو بچہ ہی سمجھتا ہے اور اس کے سر پر ایک مان ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ سائے اٹھ جاتے ہیں تو انسان ایک ہی دن میں بوڑھا اور دنیا کے سامنے بے آسرا ہو جاتا ہے۔